السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خشخاش۔ عربی میں اس کو بذر الخشخاش، فارسی میں تخم کوکنار، ہندی میں خسخس، گجراتی میں خرخس، بنگالی میں اس کو پوسٹ دانہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پاپی سیڈز کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے پوسٹ کے ڈوڈے سے جو باریک باریک تخم نکلتے ہیں انہی کو خشخاش کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، دو رنگوں میں یہ پایا جاتا ہے، ایک سفید رنگ میں ہوتا ہے، دوسرا سیاہ رنگ میں۔ ذائقہ ہے نا اس کا قدر شیریں ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کو پاؤڈر کر لیتے ہیں، سفوف بناتے ہیں، تو آپ ہے نا 1/4 چمچ تک ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 1/4 چمچ۔ مقام پیدائش ہندوستان اور پاکستان ہے۔ مزاج جو ہے عجلاتی اعصابی ہے، سرد خشک۔ یہ جو بوٹی ہے آپ ہے نا نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی منظوری لے کے ہی اس کو ہے نا کھیتی کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہے نا اس کو چاہے ہندوستان میں ہو یا کوئی جگہ ہو تو کھیتی نہیں کر سکتے آپ، اس کی پرمیشن لینا پڑتا ہے گورنمنٹ سے۔ تو مزاج اس کا عجلاتی اعصابی ہے، سرد خشک ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عجلاتی اعصابی ہے، محرک عجلات ہے، محلل اعصاب ہے اور مسکن جگر ہے، جگر کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، قابض ہے، پیٹ کے اندر قبض پیدا کرتا ہے، مخدر ہے، تخدیر پیدا کرتا ہے، منوم ہے، نیند کو لاتا ہے، مبرد ہے، ٹھنڈا ہے، مبرد کے معنی سردی پیدا کرتا ہے، اور نافع سعال ہے، یعنی کھانسی کے لیے نفع بخش ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، چونکہ قابض اور حابس ہے اس لیے دست یعنی لوز موشنز، قے یعنی الٹھی آنا، اور ہر قسم کے رطوبات کے بہاؤ کو ہے نا یہ فوراً روک دیتی ہے۔ قبض ہے نا بہت زیادہ کرتی ہے۔ مخدر اور منوم ہونے کی وجہ سے اعصاب کے اندر تکدیر پیدا کرتی ہے اور نیند کو لاتی ہے۔ اعصاب میں کیونکہ یہ سکون پیدا کر دیتی ہے اس لیے اس کو کھانے سے خوب نیند آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسکن ہونے کی وجہ سے دردوں کو ہے نا تسکین دیتی ہے، حتیٰ کہ اعضاء کو ہے نا یہ سست کر دیتی ہے۔ سینے کی جلن اور حلق کی سوزش کو رفع کرتی ہے۔ اس کا جو حریرہ ہے، اس سے حریرہ بناتے ہیں، مغز بادام، نشاستہ اور مغزیات ڈال کر اس کو ہے نا حریرہ بناتے ہیں، تو وہ حریرہ بنانے سے دماغ کو ہے نا بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ چونکہ انتہائی سرد خشک ہے اس لیے ہے نا وقتی طور پر شریانوں کے اندر سکیڑ پیدا کرتی ہے، جس سے خون کے اندر انجمادی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہے نا ہر قسم کا جو خون نکل رہا ہو، چاہے نکسیر کا خون ہو یا حیض کا خون ہے نا زیادہ آ رہا ہو یا ہے نا بواسیری خون ہو، ان تمام خون کے اندر ہے نا آپ کو اس کو استعمال کرنے سے خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ رطوبات میں غلظت پیدا کرتی ہے، رطوبات کو گلیظ کرتی ہے، اس لیے منی کے قوام کو بھی گاڑھا کرتی ہے، اور امساک بھی قدرتی طور پر اس کے استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو مکوی بعد تسلیم کیا جاتا ہے، مکوی بعد ادویات میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسہال اور پیچش میں دوسرے ادویات کے ساتھ اس کو سفوف بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ، کھانسی، نفس الدم یعنی خون کا تھوکنا، اور آنتوں کے جریان خون یعنی آنتوں کے اندر سے خون نکلنا، ان تمام امراضوں کے لیے بہت اچھی ہے نا دوائی ہے۔ اس کے استعمال سے نزلہ، کھانسی، زکام، نفس الدم بند ہو جاتا ہے، اور ہے نا آنتوں کا خون، جریان خون بھی ہے نا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے نسخے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ شربت خشخاش کے نام سے ایک نسخہ ہے، اس میں لینا ہے آپ کو کوکنر یعنی پوسٹ ڈوڈا لینا ہے 9 عدد۔ جہاں پر پوسٹ ڈوڈا نہیں ملتا، جیسے انڈیا میں خشخش کے جب درخت لگائے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، تو خشخش کے پودوں میں سے خشخش نکال کے کسان کو دے دیتے ہیں اور باقی کے تمام چیز کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو خشخش ہے نا ایک ڈوڈے میں سے 1 گرام نکلتی ہے، تو آپ یہاں پہ 1 ڈوڈے کے بدلے میں 9 گرام ہے نا آپ خشخش لے لیں۔ ملیٹھی، گل بنفشہ اور بادیان یعنی سوف، یہ سب ہے نا 3 تولے لینا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو 1 لیٹر پانی میں ڈال دے رات میں، صبح میں اس کو جوش دے کر آدھا پانی اڑا دے، جب آدھا پانی بچ جائے تو اس میں ہے نا ½ کلو شکر ڈال کر
اس کو شیرہ بنا لیں تو آپ کا بن گیا ہے شربت خشخاش۔ اس کو ہے نا 1-1 تولہ دینا ہے ضرورت کے وقت، تو تمام امراض جب اب بتائے گئے ہیں ان سب میں ہے نا یہ فائدہ دیتی ہے۔ دوسرا نسخہ دیکھ لیتے ہیں، لوک خشخاش، یعنی جو خشخاش کا شیرے جیسا ایک دوائی ہوتی ہے جس کو لوک بولتے ہیں، تو وہ بنانے کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ کوکنار لینا ہے، یعنی پوسٹ ڈوڈے لینا ہے خشخاش کے۔ یہ آپ کو نہیں ملے تو ہے نا اس میں آپ کو لینا ہے 15 گرام لے لینا ہے آپ کو خشخاش، یا 15 ڈوڈے لے لیں آپ۔ اناب لینا ہے 50 عدد، انجیر لینا ہے 20 عدد، ملیٹھی لینا ہے 1 تولہ، سونٹ لینا ہے 1 تولہ، عرق بید مشک لینا ہے آپ کو 1 پاؤ، عرق گاؤ زبان لینا ہے ½ لیٹر 500 ml لے لیں، چینی یعنی شکر لینا ہے آپ کو ½ کلو۔ تمام چیزوں کو عرقیات میں ڈال دے، عرق بید مشک اور عرق گاؤ زبان میں ہے نا ڈال دے، ڈال کر ہے نا 1 رات 1 دن کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ دوسرے دن ہے نا اس کو خوب ابال کر چھان کر ہے نا اس میں ½ کلو چینی ڈال کر اس کا ہے نا قوام بنا لے۔ اس کے اندر اور بھی چیزیں ڈالنا ہے، کیا کیا ڈالنا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے کاکڑا سنگی، شکر تیگال اور ست ملیٹی، اور ڈالنا ہے اس کے اندر خشخاش ہے۔ تمام چیزیں 4 تولہ ڈالنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس کے اس قوام کے اندر ڈال کے ملا دے تو آپ کا ہے نا لو کے خشخاش تیار ہے۔ مقدار خوراک 1 چمچ ہے نا بڑی والی کھلا دے یا چٹا دے۔ تو اچانک جو کھانسی آتی ہے جس کو سرفہ خشک سرفہ تر بولتے ہیں، تو ان دونوں میں بھی ہے نا بہت اچھا کام کرتی ہے یہ۔ اور نفس الدم یعنی خون کا تھوکنا، اس میں بھی ہے نا بہت اچھا کام کرتی ہے، خون ہے نا اس سے آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوز موشنز اور اس کے علاوہ پیچش، ان تمام امراض میں بہت اچھا ہے نا یہ لوک کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے خشخاش کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔